ہمارے لیے راحت کا، سکون کا، دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس ادارے کی ترقی کا، اس ادارے کے اندر پڑھنے والوں کی علمی ترقی کا ذریعہ بنا، مالی مشکلات سے آسانی کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ ہر طرف سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت کا ذریعہ بنا، خوشحالی کا ذریعہ بنا۔ پوری دنیا سے جہاں جہاں سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے نے بتلائے ہوئے اصولوں پر اور طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ اس گفتگو کو قبول فرما، اپنی محبت اپنے پیارے نبی کی اطاعت اس میں نصیب فرما، عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، ہمارے لیے ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا ومولانا محمد صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، فقال الله سبحانه وتعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، رجب المرجب کا یہ مہینہ ہے. بہت سی مساجد کے اندر مہینوں کی مناسبت سے موضوعات کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور سارا سال اسی پر گفتگو ہوتی ہے. اسلامی مہینوں میں جو واقعات رونما ہوتے ہیں ہماری پچھلی اسلامی تاریخ میں، ان تاریخوں میں جو اسلام کی ترقی کے لیے اور اسلام کو کمزور کرنے کے لیے جو واقعات رونما ہو چکے ہیں ان پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی جاتی ہے. اور یہ واقعات جتنے بھی مرتبہ سنائے جائیں ایمان کو تازگی ملتی ہے اور عوام الناس بھی انہی کو سننے کا شوق رکھتی ہے، اور یہاں تک اتنا شوق ہوتا ہے کہ ان کو اکثر یاد بھی ہو جاتا ہے. اسلام کی تاریخ تو، اسلام کا ماضی تو بڑے والہانہ انداز میں بیان ہوتا ہے. مستقبل کیا ہونا چاہیے اس پر گفتگو کی گرہ نہیں کھلتی. یہی وجہ ہے کہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ چیز بری ہے، یہ اچھی ہے. یہ نہیں بتلایا جا رہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہ ان چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں اور ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے ہم مضبوط کیسے رہ سکتے ہیں. جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، والدین سے برتاؤ اچھا نہ کرنا، اولاد کی تربیت میں کمی کرنا، کاروبار ہے جو سودی نظام اتنا ہمارے اندر اللہ معاف فرمائے رچ بس چکا ہے کہ ہم کہیں بھی اپنی مالی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ہمیں سودی نظام کا سہارا لینا پڑتا ہے. سہولیات عوام الناس کو کاروبار میں، ذریعہ معاش میں، دسترخوان میں، کھانے پینے میں اگر ملتی ہیں تو اس کے پیچھے بھی چھپا ہوا ایک سود کا نظام ہوتا ہے، جس کو انسان جھوٹی تسلی دے کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے سود نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، اللہ مجھے بچائے، میں سود نہیں لے رہا. توبہ توبہ جی، ہم تو ایسے کاروبار پہ لعنت بھیجتے ہیں. ہم نے تو صرف عوام الناس کو پابند کرنے کے لیے اور پیمنٹ ہماری وقت پہ ملے، لاپرواہی نہ برتے خریدار، اس لیے ہم نے پابند کر رکھا ہے. اور اگر وہ پیسہ ہمیں مل بھی جاتا ہے ہم غریبوں پہ استعمال کرتے ہیں. کیا غریب مسلمان نہیں؟ جو امیروں کا نبی وہ غریبوں کا علیحدہ ہے، جو امیروں کے لیے قرآن وہ غریبوں کے لیے علیحدہ ہے. ایک اپنے ذہن کو سمجھانے کے لیے اللہ کی حدود سے پار ہو کر اللہ کی منع کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر رکھا ہے. اسی طریقے سے نہیں یار میں چغلی نہیں کر رہا، بندے کو آگاہ تو کرنا چاہیے. نہیں یار میں غیبت نہیں کر رہا، لیکن اپنے آپ کو وہ تو کرنا چاہیے. ضروری ہے کہ کسی کے سامنے کسی کی تعریف ہوگی، کسی کے سامنے کسی کی اچھائی برائی ہوگی.
ضروری ہے کسی کی اصلاح کرنے کے لیے ہمیں 4 بندوں کا سہارا لینا پڑے گا. ضروری ہے کہ ہمیں ماضی کو سامنے رکھ کر مستقبل میں عزت کرنی پڑے گی. یہ وہ بیماریاں معاشرے کے اندر ہیں جو ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے سے روکتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے یہ گناہ کی بیماریاں اتنی جلدی تیار نہیں ہوتی. فرش صاف ستھرا ہونا تو بغیر قالین کے اور بغیر چٹائی کے، بغیر چادر کے بھی بیٹھنے کو دل کرتا ہے. اگر فرش صاف نہ ہو تو اوپر آپ جتنا مرضی بہترین کپڑا بچھا لیں، اس کے روڑے، اس کے کنگر کی چبن جو ہے آپ کو تکلیف موٹی گدی پر بھی محسوس ہوتی رہے گی. دل صاف نہیں کر رہے، دل صاف نہیں ہو رہا، نمازوں کا غلاف چڑھ رہا، روزے کا غلاف چڑھ رہا، حج کا غلاف چڑھ رہا، زکوٰۃ کا، دل صاف نہیں. کانٹے جب تک نہیں اتاریں گے تو پھر وہ سطح کیسے ہموار ہوگی؟ دیکھو فصل کٹتی ہے، جب تک زمین کو، پہلی فصل کوئی حرام تو نہیں کہ زمین کو جلایا جا رہا ہے. فصل کٹتی ہے، پھر دوبارہ وہ ٹریکٹر چلتا ہے، پھر جگہ ہموار ہوتی ہے، پھر اس کے قابل ہو جائے دوسرے بیج کے، پھر پانی پانی ڈال کے نرم کرتے ہیں، تب وہ ہر طرف سے. اور زمین کو برابر رکھنے کے لیے پھر ایک اور وہ مشین چلائی جاتی ہے جس کے اوپر ریڈ رنگ کی، لال رنگ کی لائٹ ہوتی ہے. وہ جہاں جہاں اونچی نیچی سطح ہوتی ہے وہ اشارے کرتی رہتی ہے اور نظام چلتا رہتا ہے. ایک زمین ہے جس نے 6 مہینے کے لیے فصل دینی ہے، اس زمین کی ہمواری میں، اس کی خوشنمائی میں، اس کی خوبصورتی میں، اس کی بناوٹ میں اتنا خیال ہے. اور جس نے آپ کے وجود کو اللہ کی محبت کا کرنٹ دینا ہے، وہ دل ہمارا اتنا خراب ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا، غلطیوں میں ڈوبا ہوا. چہرہ گندا ہو، دن میں 10 مرتبہ صابن سے فیس واش کس طرح دھوتے ہیں، آنکھیں گندی ہو جائیں تو کتنے انسان وہ سننے لگاتا ہے، اور ہاتھ پیر گندے ہو جائیں تو ان کی کتنی وہ جو ہے وہ نظام اس کا کرتا ہے، کپڑے انسان کے خراب ہو جائیں تو سب. لیکن ان ساری چیزوں کی ستھرائی کے لیے ہمارے پاس آلے ہیں، نگاہیں ہیں. کپڑے پہ داغ دھبا تو بے شک ایک دن کا پہنا ہوا نہیں اتارے اچھے نہیں لگ رہے. جس طرح وجود کے اوپر کپڑے گندے اور چہرے کے اوپر چھائیں گندی اچھی نہیں لگتی، اللہ کو اس وجود کے اندر دل پاپی گناہگار گندا اچھا نہیں لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ دل، یہ حاکم تھا اس وجود کا، جب یہ خود ہی ڈیفالٹر ہو گیا تو پھر پورے وجود نے، پوری رعایا نے 2 نمبری کرنی شروع کر دی. وہ بھی کرپشن میں شامل ہو گئے، کرپشن انہوں نے شروع کرنا وہ کر دی. تو پھر تو کیا ہوا؟ پھر یہ نظام زندگی جو اللہ نے اس انسان کے تحت جوڑا ہوا تھا، اس کے اعمال کے تحت، اس نظام میں گڑبڑ آ گئی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. من عمل صالحا، نیک اچھے کام کرے گا. ہم کیا کریں گے؟ فلنحيينه حیاة طیبہ، بہترین زندگی دے دیں گے، بہترین. ومن اعرض عن ذکری، یوں نہیں کہا اگر کاروبار میں سود لائے گا، کاروبار میں رشوت لائے گا، کاروبار کے اندر جھوٹ لائے گا، کاروبار کے اندر دونوں. ومن اعرض، پہلی بنیاد، ومن اعرض عن ذکری، اگر میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، میں تیرے کاروبار کو کمزور کروں گا. یہ اللہ نے اٹل فیصلہ، 2 ٹوک فیس ٹو فیس اللہ نے منہ پر مارا، میں تیرے کاروبار کو ختم کروں گا. ومن اعرض عن ذکری. اب ان بازار والوں کو کون سمجھائے؟ اب ان بازار والوں کو کون سمجھائے جو کہتے دکان تے کنوں بھائیے؟ اب انہیں کون سمجھائے؟ ملازم کام کے نہیں ہیں، ان کو چھٹی دیں، روٹی کی پیشاب کی یہ دیر میں آتے ہیں. دل نے کرپشن کی ہوئی ہے. حکومت کے اندر دیکھے کیسی بھاگ دوڑ، ہمارے سے واسطہ نہیں ہے بھائی، لیکن دیکھو کسی کو اٹھا رہے ہیں، کسی کو بٹھا رہے ہیں. ہارنے والے کو پتہ نہیں مجھے کیوں ہرایا جا رہا ہے، جیتنے والے کو پتہ نہیں مجھے کیوں جتایا جا رہا ہے. لگے پڑے. یہ کرپشن آپ کو نظر آ رہی ہے. جو دل نے کرپشن کی ہوئی ہے اللہ کی بغاوت کی،
اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی قبول نہ کرنے کی، تو اندر کا سارا عملہ. اب کیا کہتے ہیں؟ اللہ کرے ایسا حکمران ٹھیک ہوئے نا، فلانے ورگا 3-4 بندے چونک دیں روزانہ ٹنگے ہون تو نظام سارا صحیح ہو جائے گا. لیکن اللہ خرابی حکمران میں پیدا. یہ دل ہے رقص و سرور کی محفلوں میں اس کا دل لگتا ہے. یہ دل ہے مسجد سے دوڑ رہا ہے، ویلا صبح سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام نہیں، کسی کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے چاچا ویکھی میں نماز پڑھ کے آیا، چاچا ویکھی میں پیشاب کر کے آیا، پائی ویکھی میں ویکھدا نہیں، میں کوئی آیت نہیں دسی میں. وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، بندوں کی ڈیوٹی کر رہا ہے، بندوں کی خدا کی ڈیوٹی نہیں کر رہا. نماز پڑھیں ایسے جا رہے ہیں جیسے ہمیں پیشی میں بلایا تھا اور جج کہیں دستخط نہ کر دے کہ وارنٹ گرفتاری، ایسے بھگ جائیں. اور باہر جا کے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میرا باہر پھرنے کا مقصد کیا ہے اور اللہ کے گھر میں آنے کا مقصد. وہ پتہ کہ نماز پڑھنی، ٹائم ہو گیا جی، ٹائم ہو گیا جی، ٹائم ہو گیا. بس 1 منٹ کی مہلت نہیں دیتے، منہ موڑ موڑ کے دیکھیں گے. 2 منٹ ہوتے ہو گئے، 3 منٹ. اللہ کہتے ہیں اللہ کے بندے، وہ میرے بند تو آڑ کباڑ میں بیٹھا ہے، گوں کے ڈھیر پہ بیٹھا ہے، گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھا ہے. کائنات کے اندر جتنی بہترین جگہ ہیں، سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر ہے. اور میرے گھر میں میری مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. میں بندے تجھے گندگی سے اٹھا کر، شر البلدان اسواقها، بہترین جگہ قوم کی بازار ہیں، بدترین، حضور نے فرمایا بدترین جگہ بازار ہے، بدترین جگہ. میں تجھے وہاں سے اٹھا کے پاک گھر میں لایا جب تو تباہی کے گڑھے میں گر کرنا چاہتا ہے اور کہتا اللہ مجھے ہاتھ پکڑ کے نکال لے. میں یہ بھی نہ پوچھوں گرا کیوں تھا. الم یاتکم نذیر، تجھے بتلایا نہیں، تجھے سمجھایا نہیں، تجھے ڈرایا نہیں، تو نے ہماری بات ہی نہیں مانی. تو اصل مسئلہ میرے عزیزو اندر کی پارلیمنٹ کا، اندر کی اسمبلی کا ہے. یہاں بیٹھ کے جو بغاوت ہو رہی ہے تو رعایا چھوٹی سیٹ پر چپڑاسی سے لے کے بڑے تک سارے بغاوت کر رہے ہیں. نوشیروان عادل بادشاہ اپنی حکومت کے اندر، اپنی سلطنت کے اندر سیر کرنے کے لیے گیا اور بادشاہ کا روپ اتار کر ایک فقیر کا بہروپ، ایک مسافر کا بہروپ جیسا دھار لیا بہروپ. اور وہ میرے عزیزو وہاں جا کر کھڑا ہو گیا اپنے باغ کے پاس. مالی کو یہ پتہ نہیں جس کا باغ ہے وہ خود دروازے پر آ کے کھڑا ہوا. مالی سے کہنے لگا مسافر ہوں، دور دراز کا سفر ہے، اگر تو اجازت دے تو تیرے باغ میں بیٹھ کے تھوڑی دیر آرام کر لوں. اجازت مل گئی. اگلی مرتبہ کہنے لگا اگر اجازت ہو جائے تو اپنے باغ کے چشمے کا، کنویں کا مجھے کسی مٹکے کا پانی پلا دے. مالی کہنے لگا پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوگا، دور دراز سے، پتہ نہیں اس کی حالت بتلا رہی ہے کبھی اس نے انار کا شربت پیا ہوگا یا نہیں پیا ہوگا. اس نے ایک درخت کی ٹہنی سے انار کو توڑا اور ایک برتن کے اندر نچوڑا اور نچوڑ کر بادشاہ کو پلا دیا. یہ نہیں پتا تھا فقیر پی رہا ہے کہ سلطنت کا بادشاہ پانی وہ شہد تو وہ انار کا شربت پی رہا ہے. جب پورا کا پورا گلاس پانی کا پیالہ اندر اتارا، کہنے لگا کتنا، اللہ اکبر، اس انار کا شربت کتنا میٹھا ہے، اس باغ کا انار کتنا خوبصورت ہے، انار کا دانہ کتنا میٹھا ہے کہ اس کا شربت پی کر، جوس پی کر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. اب وہ کیا کہہ رہے، نہیں جی نہیں، میں نے گوڈی بڑی اچھی کی تھی، نہیں جی نہیں، میں نے کھاد بڑی اچھی ڈالی تھی، نہیں جی نہیں جی، میں رات کو رکھوالی کرتا ہوں، نہیں جی نہیں جی، آپ کو کیا پتا دن رات میں نے کر رکھا ہے، کیا بتاؤں، میرا مالک بڑا تنگ ہے، کام میرے سے زیادہ لیتا ہے، سارا باغ میں سنبھالتا ہوں، دیکھو جی میں اندر باہر کے سارے کام کرتا ہوں، میرا مالک مجھے پیسے نہیں دیتا. ایسی کوئی بات نہیں کی. سوال کیا ہو رہا ہے، اس انار کا جو شربت انہیں پلایا بہت میٹھا اور بڑا بہترین ذائقہ، بڑا ٹھنڈا ہے. اب وہ کیا کہنے لگا کیوں نہ ہو اس حکومت کا جو سربراہ ہے، اس سلطنت کا جو بادشاہ ہے، وہ بہت نیک اور عادل ہے. اثر کہاں پڑ رہا ہے؟ فروٹ کے اوپر. اور عدل کہاں ہو رہا ہے؟ حکومت کے اندر ہو رہا ہے. ایک انار کے درخت پر حاکم کی نیک نیتی کا اثر پڑ رہا ہے. بادشاہ سلامت کے دل کے اندر خیال آیا کہ جاتے ہوئے ایک گلاس پانی کا شربت کا میں اور اس سے مانگ لوں گا، کیا پتہ دے دے گا، کیا پتہ ناراض ہو جائے گا.
جانے لگے، سکون لے لیا، کمیاں جانے لگا، کیا پتا زندگی دوبارہ یہاں لے کے آئے یا نہ آئے، لیکن دل کے اندر جب پانی کا گھونٹ شراب، وہ میرے عزیزو شربت کا پیالہ جب منہ کے لگا، جب شربت کے انار کی مٹھاس محسوس کی، فوراً کہنے لگا سلطنت میں واپس جاؤں گا اور یہ باغ جو ہے وہ اپنی ملکیت کے اندر اپنی سلطنت کے لیے لے لوں گا، تاکہ میرے محل کے اندر جب بھی دسترخوان لگا کرے تو اسی باغ کا، اسی درخت کا فروٹ میرے پاس آیا کرے۔ یہ دل کے اندر خیال آیا۔ کمیاں میں جانے لگا، مجھے ذرا شربت دوبارہ پلا دے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یوں نہیں کہتے 400 روپے کلو نے۔ دوبارہ میرے عزیزو جب شربت وہ انار کو یوں کر کے رس نچوڑا اور پیالے کے اندر ڈالا، کمیاں پیجئے، پہلا گھونٹ بھرا، اتنا ترش نکلا، کہنے لگا اما کیا ہوا، درخت بدل گیا یا تیری نیت بدل گئی؟ کہا ہوا کیا؟ کہا اللہ کے بندے پہلا گلاس پلایا اتنا میٹھا تھا، دوسرا پلایا اتنا ترش کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا میاں میں تجھے حقیقت بتلا دوں کیا ہے؟ کہا پہلے لگتا ہے پانی پہلے شربت پیا تجھے میٹھا لگا، کہاں اب میں درخت بھی وہی ہے، ٹہنی بھی وہی ہے، پہلے آگے والا انار توڑ کے لایا تھا، اب اس سے پیچھے والا انار توڑ کے لایا۔ کہنے لگا ٹہنی بھی وہی، درخت بھی وہی ہے، جڑ بھی وہی ہے، اور ایک ٹہنی سے انار توڑ کے لایا، یہ میٹھا کیسے ہو گیا، یہ ترش کیسے ہو گیا؟ کہ بات انار کے دانے کی نہیں ہے، لگتا ہے وقت کے بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا۔ ایک ٹہنی کا درخت، نیت اچھی، دانا میٹھا، نیت خراب، اسی ٹہنی کا دانا کڑوا۔ اللہ اللہ۔ آج موجودہ جو حالات ہمارے پاس آ رہے ہیں میرے عزیزو، لوگوں نے قرآن پاک کی اکثر صورتیں لکھوا کے دکانوں پہ لگوا رکھی ہیں۔ قرآن دیکھنا ہی برکت ہے، اس کا پڑھنا ہی برکت ہے، اس کا سننا ہی برکت ہے۔ ایک آیت میرے عزیزو قل اللہ کی آیت ہے، اس سے تائی قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، لیکن میرے عزیزو کتنا قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے؟ پورے پاکستان کے مدرسوں میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ اس سال میرے عزیزم اللہ اکبر، ہمارے ملتان کے اندر جو میرے عزیزو وفاق المدارس ہے، اللہ اکبر، اس کے اندر 1.25 لاکھ بچے امتحان دے رہے ہیں۔ 1.25 لاکھ بچوں نے امتحان دیا، 45,000 علماء نے امتحان دیا، جس کے اندر 25,000 بچی عالمہ بنی اور 13,000 وفاق سے، باقی دوسرے وفاق علیحدہ ہے، دوسرے بورڈ علیحدہ ہیں۔ جو وفاق سے الحاق نہیں ہے ان کی اپنی ترتیب و مدرسے علیحدہ ہیں۔ میرے عزیزو مجھے ایمانداری سے بتاؤ 1.25 لاکھ بچوں نے پورے سال میں کتنا قرآن پڑھا ہوگا؟ لیکن پھر بھی میرے عزیزو ہمارے ملک کے اندر حالات میں تبدیلی کوئی نہیں آ رہی ہے۔ 1.25 لاکھ بچے سال میں کتنا قرآن پڑھا ہوگا بچوں نے؟ سوچو تو صحیح۔ کتنے زائرین میرے عزیزو اللہ کے گھر کو دیکھ کے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں، کتنے میرے عزیزو وہاں سے زمزم لے کے آتے ہیں، کتنے وہاں سے کھجوریں لے کے آتے ہیں، لیکن رب اکبر کی قسم ہے، کیا تمہیں میرے عزیزو کتنا میرے عزیزو حاجی لاکھوں کی تعداد میں عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں، کتنی تسبیح پاکستان آتی ہوگی، کتنا مصلی پاکستان آتا ہوگا میرے عزیزو، کتنے مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوں گے، کتنی تسبیح پر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اتنے پڑھنے والوں کے باوجود بھی پھر میرے عزیزو بتاؤ دنیا کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ ارشاد فرمایا تھا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا جب تک ایک بھی زمین پر اللہ اللہ کرنے والا باقی رہا، ساتوں آسمان اور کا، زمین کا، دریاؤں کا، ہواؤں کا، درختوں کا، فرشتوں کا اور رنگوں کا، جانوروں کا، پانیوں کا، سارا نظام ایک ایک اللہ والے کے کہنے پہ باقی رہے گا۔ لیکن میرے عزیزو یہاں تو اللہ اللہ کہتے لوگ گونگے ہو گئے، اللہ اللہ کہتے لوگ قبروں میں چلے گئے۔ قبرستان میں کتنا قرآن پاک لکھا ہوا، دکانوں پہ کتنا قرآن پاک لکھا ہوا، مدرسوں کے اندر کتنا قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، گھروں کے اندر کتنی بیویاں صبح صبح بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتی ہیں، مسجد کے اندر کتنا قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ اب برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رب اکبر کی قسم ہے کوئی پاکستان کے اندر چھوٹی بڑی مسجد ایسی نہیں جہاں تراویح نہ پڑھائی جا رہی ہو، اکا دکا کی میں بات نہیں کرتا، گھروں کے اندر ختم قرآن ہوں گے، 6 روزہ 1 روزہ 3 روزہ قرآن پاک ہوگا، بڑے جوان قرآن پاک پڑھیں گے، لیکن ایمانداری سے بتاؤ خوشحالی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کے گھر میں 10 دن بیٹھ کے اعتکاف کریں گے، ملک اور ملک کے اندر رہنے والے تباہی تزلزل کی طرف کیسے جا رہے ہیں؟ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ مہنگائی کی شرح کیوں کم نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ کی نافرمانی عروج پر کیوں بے پردگی زیادہ کیوں ہو رہی
رہی ہے، رونے والوں کی کمی نہیں۔ پاکستان کے لیے بیت اللہ میں دعا ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر دعا ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے منبر رسول محراب رسول پہ دعا ہو رہی ہے، لیکن میرے عزیزوں پھر بھی تبدیلی کوئی نہیں آ رہی ہے۔ فرمایا الہ العالمین آپ بتا دیں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ فرمایا مین پاور سے بجلی تو پوری مل رہی ہے، اللہ اکبر، تار بھی صحیح ہے، لیکن اندر کا جو میٹر لگا ہوا ہے، اس میٹر کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کے اندر خرابی پیدا ہوئی ہے۔ جب تک وہ میٹر کو اللہ اکبر میٹر کو درست نہیں کرو گے، پاور تو تمہارے پاس آتی رہے گی، لیکن اندر کی تار تمہاری ڈیمیج ہو کر تمہارے مزاج کو، تمہاری زندگی کے اصولوں کو خراب کرتی رہے گی۔ مزاج نہیں بن رہا اندر کا۔ 12 بجے تک، 11 بجے تک صبح میرے عزیزوں سو رہے ہیں۔ جس پاگل نے کہا کہ رات کو 4 بجے تک جاگو، میرے عزیزوں اللہ اکبر، ایسا نہ آنے والے وقتوں میں آ جائے حیا علی الموبائل، حیا علی النیٹ، حیا علی الیوٹیوب، یہ آوازیں نہ آ جائے میرے عزیزوں۔ جب قول اللہ کے بندے حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح سننا چھوڑ دیں گے، پھر شیطان کی دعوت عام ہو جائے گی۔ ہو گئی عام؟ نشیوں کی طرح میرے عزیزو، جس کو جہاز بولتے ہیں، اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ ماڑکو 4 بجے تک پھر رہے ہیں، یہ ہوٹلوں کے اوپر بیٹھے اپنی زندگی کی ساری ترتیب کو خراب کر رہے ہیں، اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں۔ نیند کا پورا نہ ہونا، وقت پر نیند کا نہ آنا، طبی لحاظ سے بھی صحت کی خرابی مزاج کا ذریعہ بنتا ہے، اور اسلامی لحاظ سے بھی، نبی طریقے سے بھی میرے عزیزو مزاج کی خرابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اندازہ تو لگا جو ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے آگے قرآن پڑھ سکتا ہے اور سارا دن لوگوں کے پتھر کھا رہا ہے، بتاؤ تو صحیح پھر وہ رات کو سکون کی نیند کیوں سو رہا ہے؟ میرے عزیزو صبح اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تہجد میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، فجر کی نماز میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، لیکن کیوں فرمایا میں نے اپنے آپ کو، وہ جو 3 شخص حاضر ہوئے تھے، 3 نبی کے صحابہ حاضر ہوئے تھے، ایک کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کبھی افطار نہیں کروں گا، روزانہ ہی میں روزے رکھا کروں گا۔ ایک کہنے لگا اللہ غنی میں ساری رات جاگا کروں گا اور میں کبھی رات کو نہیں سوؤں گا۔ ایک کہنے لگا میں ساری رات جاگوں گا کہ کبھی میں رات کو نہیں سوؤں گا۔ تیسرا کہنے لگا میں نکاح ہی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں تو میرے سے زیادہ عبادت والا ہے، میں نے نکاح بھی کیے، میرے بچے بھی ہیں، اور میرے مزاج پہ نہیں چلے گا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری ترتیب سے ہٹ کے ترتیب بنائی وہ میری امت میں سے کوئی نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا وہ لوگوں میں رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو جاگتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے، اگر اس سے ہٹ کے چلے گا فلیس منی، اسے میرا امتی کہلانے کا کوئی نہیں۔ اور لوگوں میں ایک دن افطار کرتا ہوں، کبھی 2 دن افطار کرتا ہوں، ایک دن روزہ رکھتا ہوں، اس ترتیب سے چلے گا قیامت کے دن اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑائے گا۔ اگر اس ترتیب سے نہیں چلے گا تو دنیا میں بھی اس کا میرا رشتہ کوئی نہیں، میدان محشر میں بھی اس کا میرا رشتہ کوئی نہیں ہے۔ مزاج نبوی۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مزاج کی تھوڑی سی خلاف بات آ رہی ہے، جب رات کو میرے عزیزو 4 بجے تک سوئیں گے تو ڈاکٹر طیب کی نمازیں بھی میرے عزیزو آگے پیچھے ہوں گی، کیا کریں، کلینک پہ مریض کا رش ہوگا، لیکن کرتے نہیں ہیں یہ۔ پھر ڈاکٹروں کا بھی مزاج بادشاہوں والا بن جائے گا، ڈاکٹر روم میں ہیں، ڈاکٹر چائے پی رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس ابھی میٹنگ چل رہی ہے، مریض پاگل ہوں گے کہ 5 نہیں 10,000 ڈبل فیس کا ٹوکن لوں گا، میری تشخیص کرا دو۔ اللہ فرماتے ہیں تشخیص تو میں نے کر دی، تشخیص میں نے کر دی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ ایک ہی بات تھی، ایمان کی حالت و عمل اچھے کر لے، اے بندے دنیا کی زندگی تیری مرضی کے مطابق بنا دوں گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اگر میری مرضی پر اپنی مرضی تھوپے گا تو میں تیری زندگی اتنی تنگ کر دوں گا، اللہ اکبر، تو موت مانگے گا تو تجھے موت بھی کوئی نہیں آئے گی، وعدہ قرآن کا۔ اب مزاج کیا ہوتا ہے؟ اور چل یار انہوں سمجھ نہیں، تو ہی کچھ کر لیندہ، تو تے سمجھدار سی۔ اللہ نے اس کا بھی میرا عزیز و منہ توڑ جواب دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اگر تمہیں اپنی حالت پہ رحم نہیں آتا تو میں اللہ کو بھی تمہاری حالت پہ رحم کوئی نہیں آتا۔ دفعہ جاؤ نکلے یہاں سے۔ لا یغیر، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس قوم کو فکر نہ ہو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ کہتے ہیں کیا مجھے کہا
میرا دین اتنا سستا نہیں ہے، میرا دین اتنا سوکھا نہیں ہے، میں تیرے آگے لے لے کے پھروں دین قبول کر لے، دین قبول کر لے۔ چمڑا آمنا کے لال کا ادھڑا، یہاں تک طائف کی گلی میں میرے عزیزو آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھ کے رو رہے۔ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہوا، آنکھوں میں کیوں آنسو آ گئے؟ کہنے لگے میں نے آج کچھ اپنے رب سے پوچھنا ہے۔ میکائیل بھی ہتھیار لے کے تیار کھڑا ہے، آسمان اور بادلوں کے فرشتے تیار کھڑے ہیں۔ یا رسول اللہ تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر ہم تارے تابع ہیں، کملی والے آپ اشارہ کرو۔ کہ بس مجھے اللہ سے کچھ باتیں کرنے دو۔ آسمان کی طرف رحمت والے نبی کا چہرہ مبارک اٹھا، آپ کی نگاہوں سے جب آنسو ٹپکے، رب اکبر کی قسم زمین والے آسمان کے فرشتے حضور کو دیکھ کر افسردہ ہو گئے۔ یا رسول اللہ کیوں رہے؟ کہ مجھے اللہ سے پوچھنے دو، اتنی مجھے مار پٹوائی ہے، کیا اللہ آپ میرے سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اللہ میرے سے آپ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اتنا تو بتا میں محمد کی تبلیغ کے اندر کوئی کمی تو نہیں آ گئی؟ اے اللہ اگر کمی آ گئی تو اللہم نشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی عن الناس، اللہ پھر میں اپنی کمزوری کا تیرے سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ دنیا والوں کا بتلانا چاہتا ہوں، اے اللہ ان کے ماننے میں کمی نہیں آئی، میں محمد کے بتلانے میں کمی آ گئی ہے۔ اے اللہ اگر ان سے مجھے پھل نہیں ملتا کوئی بات نہیں، اے اللہ اتنی تسلی تو دے دے کہ ان کے آنے والوں کے بخت جاگ جائیں گے، ان کے آنے والوں کی دل کی فصل ہری ہو جائے گی۔ فرما محبوبہ میرا تیرے سے وعدہ، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اے میرا محبوبہ جب تک آپ ان میں ہیں یہ کچھ بھی کریں میں نے عذاب نہیں دوں گا، تیرے جانے کے بعد یہ جب آن گھڑی ان کے ظلم آسمان سے اونچے ہو جائیں، ان کی زیادتیاں پہاڑوں کے برابر ہو جائیں، ان کی زیادتیاں ریت کے ذروں کے برابر، سمندر کی جاگوں کے برابر ہو جائے، وما کان اللہ معذبہم، اے میرا محبوب تیرے جانے کے بعد رو کے دکھائیں گے، وہم یستغفرون، اور معافی کر کے دکھائیں گے۔ اے میرا محبوب اعلان کر کے چلا جا، آ جا عائشہ کے حجرے میں روزہ انور میں آ جا، محبوب اپنے امتیوں کو پیغام دے دے، رو کے دکھانا تمہارا کام ہے، رحمتوں کی چادروں میں چھپا لینا میں اللہ کا کام ہے۔ باپ کا انتقال ہو جائے لوگ کہتے ہیں یار اللہ ابا جی تھوڑی مہلت اور جی جندے، ابا جان اللہ اکبر تھوڑی سی مہلت اور جی لیتے، اے نہیں پوچھنا بھول گیا اس کے میں نے کیا کرنا ہے، اس کا میں نے کیا کرنا ہے۔ امی ٹر گئی، امی دس کے نہیں گئی، یار ٹر گیا یار میں نرمزاج نے بھادندہ پیر چلا گیا مجھے بتلا کے گیا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے خدا اعلان سنو، اللہ کا اعلان کیا آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا محبوبہ جو ہم نے آپ پہ ذمہ داری نبھائی اپنے وعدے کو آپ پورا کرنا، ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ جو آپ پر میں نے ذمہ داری نبھائی، نہ فکر کر چاچے کی، نہ فکر کر تائے کی، نہ فکر کر رشتہ دار کی، نہ فکر کر اپنے پرائے کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ دوسری کا خدا اعلان کر رہا ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ محبوب بات پہنچانا تیرے اختیار میں، ہدایت دینا میرے اختیار میں۔ بے شک میرا محبوب رو کے دکھا دے، آنسو نکال کے دکھا دے، اپنی خاندان کا واسطہ دے کے دکھا، تیرے چہرے پر تیرے چمڑے پر اے میرا نبی تیرے جسم پر لہو کے فوارے برداشت کروں گا، لیکن جسے میں نے ہدایت نہیں دی دنیا کا کوئی انسان اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ محبوب آپ کا کام رو کے دکھانا، اللہ اکبر۔ ولا سوف یعطیک ربک فترضی، محبوب ہم تیرے ایسے یار نہیں کہ تیرے آنسو کی قدر نہیں ڈالیں گے، محبوبہ رو کے دکھانا تیرا کام ہے، تیری آنکھوں کے اشارے پہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے۔ نہیں کیا بتا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ نیت باندھ کے کھڑے تھے آپ، ابو بکر کو نہیں پتا تھا، عمر کو نہیں پتا تھا، عثمان کو نہیں پتا تھا، محمد نہ تیرے گھر والوں کو نہ تیری آل کو، کربلا کے شہیدوں کو پتا نہیں تھا۔ آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے تھے، ہمیں تیرے اشاروں کی چال کا پتا تھا، ہمیں تیرے مزاج کا پتا تھا، ہمیں آپ کے دل کی دھڑکن کی کیفیت کا پتا تھا۔ محبوب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے مزاج میں، گفتار میں، سیرت میں، ختم نبوت کی پگڑی میں اعلیٰ بنایا، اللہ میرا قبلہ بھی پھر علیحدہ ہی ہونا چاہیے۔ آپ نے تو فرمایا تھا آدم صفی اللہ، آدم اپنی جگہ، نوح نجی اللہ اپنی جگہ، اللہ اکبر، ابراہیم خلیل اللہ اپنی جگہ، میرے عزیزو اللہ جی آپ نے فرمایا تھا عیسیٰ روح اللہ اپنی جگہ، محمد حبیب اللہ، تیرے جیسا حبیب کوئی نہیں۔ یا اللہ کسی کو ملاقات کے لیے آپ نے کوہ طور پہ بلایا، کسی کو اللہ آپ نے نمرود کی آگ میں
بلایا، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں بلایا۔ اے اللہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ جب باری میری آئی، یتیم مکہ کی آئی، آمنہ کے لال کی، سونے لجپال کی، شان دو عالم کی، آنے دو عالم کی، فخر دو عالم کی آئی، فرمایا محبوبہ لباس بھی ہوئی پہن جس لباس کو دیکھ کر مکے کے لوگ تجھے کہتے ہیں غریب ہے، جس لباس کو دیکھ کے تجھے کہتے ہیں اگر یہی نبی بنانا تھا تو اللہ کو کوئی اور نہ ملا، یہی لباس جس کو لوگوں نے دیکھ کے کہا ہم تیرے سے کلام نہیں کرنا چاہتے، جس کو لوگوں نے دیکھ کر پتھر مارے، جس کو لوگوں نے دیکھ کر چاچے نے ہاتھ چھوڑ دیا، جس کو اپنوں نے دیکھ کے مارا، یہی لباس پہن کے آ جا۔ اے میرا محبوب، ہرا کے دامن سے نکل کر مکے کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں سے لے کر طائف کے بازاروں میں جو آپ نے چپل پہنا، یہ چپل محبوب اس کے اندر کانٹے بھی چبھے، اس کے اندر روڑے کے کنارے بھی چبھے، کونے بھی چبھے، یہی جوتا پہنا۔ جبرائیل جی ٹھیک ہے تو سارے فرشتوں کا سردار ہے، خبردار میرے محمد کے ساتھ تجھے قدم ملانے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ دنیا کل کہتی تھی حلیمہ کی بکریاں چرانے والا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ میں آج دنیا کو بتاؤں گا جو حلیمہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا آج سارے فرشتوں کا سردار اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھو اسلامی تاریخ میرے بچوں۔ محمد کہو صلی اللہ ہو، اور پیار سے کہو، بلکہ پیر مال کے میرے پیارے جوتے کا مقام آسمانوں سے اونچا ہو سکتا ہے، تو ایمان والوں کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ درود چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ سلام کیا اور درود شریف پڑھا۔ تیسرا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم، چوتھا کام قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا چار کام، گھر میں داخل ہو سلام کر لو، گھر میں داخل ہو درود شریف پڑھ لو، گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ لو، گھر میں داخل ہو قل اللہ پڑھ لو۔ فرمایا پہاڑوں کی بنا کر جو اتر جائے گا، گھر کی تنگی اللہ گھر کی فراخی کے اندر تبدیل فرمائے گا، کبھی اس کے گھر میں خاصا نہیں آئے گا، حقیقت پر خان پہ کمی نہیں آئے گی۔ کیوں میرا دلو کوئی وظیفہ میں نے اپنے پیر سے سن کے آپ کو بتایا، یہ پیروں کے پیر جناب آمنہ کے لال سے سن کر محمد کے یاروں نے بتلایا۔ میرا نبی لیسا علیکا ٹھیک ہے،
اللہ اکبر. ہمیں آپ کا وہ وقت یاد ہے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ ہی کر کے نگاہیں دیکھ رہے تھے. ماں نے تیری نگاہوں سے دیکھ لیا, دادی نظر آ رہی ہے, ماں نے نگاہوں سے دیکھ لیا, دادا نظر آ رہا ہے. مکے کے وہ کافر, مکے کے وہ سردار جنہوں نے تجھے پتھر مارنے تھے, وہ بھی مٹھائیاں لے کے دروازے میں کھڑے. محمد ہم تیری ملاد کی کیسے کو دیکھتے تھے, تجھے ابا نظر نہیں آ رہا تھا. ہم نے کہا تھا پریشان نہ ہو, اگر ابا تیرا چلا گیا تو ابا تو تیرا موجود ہے. اللہ اکبر. ابے کو تو گھر میں بلائے گا, احد میں, بدر میں, طائف کی گلیوں میں, مدینے میں, گھر سے جدھر ہو کر جب کو بلائے گا, وہ ابا تیرے ساتھ ہے. کھلونوں کا انتظام میں کروں گا. دنیا کے کھلونے زمین پہ ملتے ہیں, تیرے کھلونے آسمانوں پر. اللہ اکبر. کبھی ستارے تیرے قدموں کی دھومت لے کے جائیں گے, کبھی تیری پیروں کی تلیوں کے ستارے بوسے دیں گے, کبھی چاند تیری انگلی کے اشارے سے اے محمد لوگ کہیں گے نہیں یہ تو آسمان پھر گیا, یہ چاند پھر گیا. دنیا تجھے آزمائے گی. ابو جہل کی نمائندگی کرتا آئے گا, اللہ اکبر کہے گا چاند کے دو ٹکڑے کر دے. یوں کہتا ہے محمد تیری انگلی کے اشارے پر چاند کھلونا تھا. اللہ اکبر. اسے نہ تمہارا آگے دوں گا. اللہ اکبر. ہے تو انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہ الہ واحد. ہے تو میرا بندہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے, لیکن آج کے تیرے اشارے کے اندر وہ قوت رکھ دوں گا. زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کا اشارہ کرے گا, ایک چاند کے ٹکڑے کو ادھر گرا دوں گا, ایک چاند کے ٹکڑے کو ادھر گرا دوں گا. لوگ مجھے جادوگر کہیں گے. محمد ہاتھوں کے اندر تیری کلمہ تیری ہاتھوں کے اندر, ابو جہل کی مٹھی کے اندر تیری انگلی کے اشارے سے اللہ اکبر میں تم کے ترکیبوں کو کلمہ پڑھا دوں گا. یا اللہ یہ اشارہ زمین پر بھی چلے گا, اور جس نے کہہ دیا یہ اشارہ زمین پہ چلے گا, عرش بری ہوگا, محرم ہوگا, وہ محمد ہوگا, جہنم کھلی ہوگی, کانٹے مار ہوگی, جنت کی مشک کی خوشبوئیں آ رہی ہوگی, امت کے سامنے کھڑا ہوگا. یہ منظر یہ جنت کی آگ جاگتی ہوئی آئے گی. امت کی کہے گا کہاں جانا کہاں جانا, محبوب میں تیری طرف دیکھوں گا, انہیں کہاں لے کے جانا ہے. اللہ اکبر. تو فوراً سجدے میں گرے گا. دیکھو سوال کر کیا کرتا ہے محمد, یہاں بھی اشارہ تیرا چلے گا, وہاں بھی اشارہ تیرا چلے گا. میرا نبی کر کے اشارہ کرنا تیرا کام ہے. جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھول دینا میں خدا کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب بتاؤ جس کے اشارے سے خدا جنت کے دروازے کھول دے, اللہ اکبر, اس نبی کی شان کا کیا کہنا ہوگا. رو رہے ہیں یا اللہ آپ میرے سے ناراض تو نہیں کہیں ہو رہے, اتنی ماں اور میں محبوب پریشان نہ ہوں. آج کے دکھوں کا انما العسر یسرا, انما العسر یسرا, آج کے دکھوں کا نتیجہ میں کل تجھے دکھاؤں گا. یہ مکے کے اندر تجھے پتھر مارنے والے اگر تیرے استقبال کے لیے مکے سے باہر نہ کے کھڑے ہو جائیں تو مجھے رب نہ کہنا. اللہ اکبر. تیرے پاس جو آج مجھے گھر سے لے کر رہے ہیں, آج مکے میں رہتے ان کی بھیک نہ مانگے تو خدا نہ کہنا. خدا کی قسم دربار میں چلی, میرے نبی کا آنسو اللہ کے دربار میں چلا. بدر کا میدان آیا, اللہ اکبر. مشرکین کا کہ 313 میرے نبی تو آ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ کیا کرے, تلوار پاس کوئی نہیں. یا رسول اللہ کیا کرے, ہمارے پاس تیر کوئی نہیں, گھوڑے ہمارے پاس کوئی نہیں. 70 پٹی کے کود میں ایک پٹی کی بیٹھے ہوئے آپ اکیلا نہیں نکلا. یا اللہ 5 سے 4 بیٹھے, 3 تلوار گھوڑے بیٹھے. حضور نے خدا کو روک کے دکھایا اور میں محبوب کا رک تو صحیح, تو اتنا روکنے بتا چاہتا کیا ہے. حضور نے فرمایا یا اللہ میں تیرے سے کیا چاہتا ہوں, بس یہی تیرا دین بلند ہو جائے, یہی تیرا دین قیامت کی صبح تک عزت پا جائے. لیکن اللہ یہ جماعت اتنی جلدی ضائع نہ کرنا, میں 13 سال لگائے. یا اللہ باقی بات کو معلوم دیتا ہے. محمد نے اپنی آنکھوں کے پانی سے اللہ جل کو بات کیا. اے اللہ یہ میرا مقدر ہے, اے اللہ یہ مقافہ کا بیٹا جس نے سب کچھ میرے پہ قربان کر دیا. یا اللہ آپ اس کے پیروں کے چھالوں سے واقف ہے. اللہ یہ 6000 فٹ کی بلندی پہ مجھے کرتے پہ اٹھا کے لگے آیا. یا اللہ میں 20 سال کا تھا, یہ 16.5 سال کا تھا, اس وقت تیاری کر رہی کہ محمد تم نے جوانی میں یاری نبھائی, میں قیامت کی صبح تک تمہاری یاری کو 4 کرنا لگا تو خدا سے کہتا دنیا کا یار دکھاؤ میرے عزیزوں, جس کی یاری سے سال باقی رہتی ہے کہ ضرور ہو جائے سنگو جنگل میں تیرے 60 سال کی عمر میں تشریف لے گئے. اللہ اکبر. باقی جتنے تیرے 60 سال کی عمر میں صدیق کی عمر باقی تھی, اللہ اکبر, دل بھی کوئی
وہی آیا، وقت بھی وہی آیا، سال بھی وہی آیا۔ فرمایا لوگوں اللہ اکبر، دنیا کا یار ایک رنگ کا کپڑا ایک رنگ کا جوتا پہنتا ہے، اللہ اکبر میں تمہیں زندگی کے جینے کا رنگ بھی وہی دوں گا، وصال وفات کا رنگ بھی وہی دوں گا، مزار بھی ایک ہی دوں گا، قبر بھی ایک ہی دوں گا، میدان محشر میں حوض کوثر بھی ایک دوں گا، کل مغلی دوں گا جواب۔ دنیا کی یاری پیسوں پہ ٹوٹ جائے گی، دنیا کی یاری اللہ اکبر، دنیا کی یاری مال پہ ٹوٹ جائے گی۔ یہ یاری کا ہاتھ میں نے ابوبکر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا، میرا مزاج دو نمبر نہیں ہو سکتا، میرا مزاج گھٹیا نہیں ہو سکتا، دنیا کا یار میرا عزیز و مکان تک ساتھ جائے گا، تیرا یار جنت الفردوس کے اندر بھی میرے ساتھ جائے گا۔ یہ کون ہے ابوبکر؟ اور خدا کی قسم ایک نہیں بات جناب ابوبکر کی نہیں، بات جناب عمر کی نہیں، بات جناب عثمان کی نہیں، بات جناب علی کی نہیں، طلحہ زبیر کی نہیں، سعد و سعید کی نہیں، تو میرے عزیزوں طلحہ بن مصعب کی نہیں ہے، میرے عزیزوں بات ابو ہریرہ غفاری کی نہیں ہے، میرے عزیزوں سارے صحابہ بشمول امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اب لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ صحابی نہیں ہے، انٹروڈکشن ہی کوئی نہیں کرائی، ممبر پر بیٹھنے والے کا قصور ہے۔ اچھا اب اللہ نے اللہ کے اس وقت عبد الرحمن کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا منظر پر آیا ہے کوئی نہیں، ایک بیٹا نعت بھی پڑھ رہا ہے، تقریر بھی کر رہا ہے، عالم بھی بن رہا ہے۔ اب میں اگلے 7 بیٹے کو لے کے آؤں گا، اینو تو اسی پچھاڑتے ہیں اے کون ہے، اے بھی میرے ہی پتر ہے۔ اچھا آج تک دیکھا کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ بیٹا ایک کما پوت ہوتا ہے، وہ ساری زندگی باہر گزار کے آتا ہے، اور ایک میرے جو کھانے والے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی باہر کے ساتھ رہتے ہیں۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے انہیں مکے مدینے کا ساتھی بنا دیا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت تک ان کی زندگی کے اندر آپ کی زندگی تک میرے عزیز اسلامی سرحدوں کا محافظ بنا دیا۔ فتوحات ہوتی یہی وجہ تھی میرے عزیزوں، حضور کی امانت، اللہ حضور کی امانت میرے عزیزوں ابو بکر کے پاس، حضور کی اللہ کی امانت ابو بکر کے پاس، حضور علیہ السلام کا وجود ابو بکر کے پاس، کبھی میرے عزیزوں حفصہ کے گھر، کبھی میرے عزیزوں عثمان کے گھر، کبھی عزیزوں میرے عزیزوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہے۔ لیکن جب قرآن کی امانت آئی فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بیٹھے ابو بکر بھی ہیں، جب آیا لن تنالوا البر حتیٰ، جب آیا والمحصنات من النساء، جب آیا لا يحب اللہ جہرا من الزور، جب یہ آیت آئی کہاں معاویہ کہاں معاویہ کہاں معاویہ کہاں معاویہ، اعتبار والا ابو بکر بھی تھا، اعتبار والا عمر بھی تھا، اعتبار والا عثمان بھی تھا، لیکن جب قرآن کی اترا فرمایا لا لا میرا امیر معاویہ کو بلاؤ، تاکہ قرآن جو میرے اوپر اترا اس کو اپنے ہاتھوں سے معاویہ کے ہاتھوں میں دے کے چلا جاؤں، کہ صدیق کی گود کے اندر ابو عامرہ کا لال محفوظ رہا، قرآن قیامت کی صبح تک امیر معاویہ کی گود کے اندر محفوظ رہا ہے۔ آج میرا عزیزوں تیرے پاکستان کے اندر جتنا بہت کتوں کی طرح خدا پاک کی قسم تجھے سبھی پاکستان کے اندر صحابہ کے غلام ڈالیں گے، اگر ان سے باہر ہو گیا تو میرا عزیزوں تجھے جہنم کے گلو سے ٹھنڈی ڈالیں گے، اور میرا عزیزوں میدان محشر میں جائے گا، کوئی کہے گا یہ کون ہے یہ ساتھی، کوئی کہے گا یہ کون ہے شرابی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ کون ہے جن کے گلوں کے اندر جہنم کی سنگی ڈلی ہوگی، پوچھا جائے گا یہ کون ہے، کہ وہ دنیا کا کتا ہے جو امیر معاویہ کے نام کو بھی دیکھ کے بھونکتا تھا، شان کو بھی دیکھ کے بھونکتا تھا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سوچے سا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا وہی عقیدہ جو ابو بکر کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا وہی عقیدہ جو عمر عثمان علی کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا وہی عقیدہ جو اہل بیت کا حسین کا عقیدہ۔ سارے صحابہ منصب ثابت سے برابر ہے، صحابی بالنجوم کے اندر جب بکر عمر آتا ہے وہ محمد کا معاویہ ابو سفیان ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی آتا ہے، جس نے حضور کی حیاتی میں کلمہ پڑھا اور وہ کلمے میں دنیا سے رخصت ہو گئے، یا حضور کے پاس گئے یا حضور سے پہلے چلے گئے، میرا فیصلہ مان نہ مان قرآن فیصلہ کر رہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو کے چلے گئے، خدا ان سے قیامت کی صورت راضی ہو گیا۔ خبردار 22 رجب المرجب آج کیا تاریخ ہے؟ ایک دو دن اوپر یہ نیچے میں 21 آرا جلدی۔ ہمارا جھگڑا یہ ہے لوگوں، ہمارا جھگڑا یہ ہے، لوگ کہتے ہیں رجب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے، ہم
اس خوشی کے اندر میرے عزیزو کھانا پینا ہلوا منڈا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس دن نہ کرو. اللہ اکبر. اس دن مسلمان امت حضور کی یتیم ہو گئی تھی جب جرنیل صحابہ 64 لاکھ مربع آپ کی دنیا کے اوپر اسلام کی سلطنت کا جھنڈا لگایا. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس نے پہلی بیڑا جہاد کا 6 مہینے تک لڑکیاں کٹوائی, 6 مہینے تک ان کو چلوا کر کشتیاں بنائی. پہلی بیڑا اسلام کی سربلندی کے لیے جس نے پانی کا در اتارا تھا وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھا. کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بنی. یہ وہی ام حبیبہ ہے جس نے میرے عزیزوں نبوت کو قربان کیا تھا. جب حضور اپنے گھر تشریف لائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ابو سفیان تشریف لائے تھے. ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو بیٹی نے بستر اٹھا کے بدلا دیا تھا. اللہ اکبر. جب بات محمد کے بستر کے قابل نہیں ہے, رب اکبر کی قسم ہے آج کے پاکستان اسلامی قانون ہوتا, نفاذ شریعت ہوتا, کس کی ضرورت ہوتی کہ محمد کے یاروں کو, محمد کے قرآن پر, محمد کی آل پر میرے عزیز انگلی اٹھاتا. نہیں یقین آتا آج بھی آتا ہم سب کو مکے مدینے لے جائے. آج بھی مدینے شریف چلے جانا. دو چیزیں ایک تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پرنالے کا سواب باب السلام سے داخل ہوں سب سے پہلے, اور ایک اما حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا خواجہ شریف کے بالکل سامنے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ سامنے, پیچھے یوں کر کے دیکھیں کتنی بڑی کھڑکی, اتنی بڑی سامنے حضور کے چہرے کے بالکل سامنے کھڑکی ہے. اوپر وہ جبرائیل علیہ السلام جس راستے سے جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے. ادھر باب جبرائیل ہے, ادھر باب بقی ہے جہاں سے جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. ابھی کھڑکی کیوں بنی, پوری دیواریں بند. قرآن پاک لکھا ہوا ایک وہ پر نالا جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگایا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مکان کا, جو تم رضی اللہ عنہ تڑوا دیا تھا. پھر دوبارہ ابی بن کعب کی دربار میں پیش ہوئی, پھر وہ دوبارہ پر نالا. یہ انشاءاللہ جب خلافت راشدہ کا نظام بتلاؤں گا تو یہ بھی آئے گا. وہ کھڑکی جب اسلامی فتوحات ہوئی اور مسجد نبوی کی توسیع کے لیے میرے عزیزوں کہا گیا کہ امہات المؤمنین کے مکان مسجد نبوی کی توسیع کے اندر آ جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا. تمام ازواج مطہرہ سے عرض کی اما آپ کا مکان ادھر لے دیں, یہ مکان چھوڑ دو تاکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. تو مسجد نبوی کی توسیع ہوتی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے پاس گئے, جناب حفصہ کے پاس گئے. حفصہ جی امہات المؤمنین نے مکان خالی کر دیے, تو بھی مکان خالی کر دے. اللہ اکبر. اما حفصہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عمر تجھے پتہ نہ ہم نہ کلار یہاں پہ آرام فرمایا کرتے تھے. یہ حجرہ مجھے حضور نے دیا, تو ہوتا کون ہے میرے سے مجھے اوے باپے کے سامنے وہ باقی سے آسمان کی طرف دیکھے, آسمان کے فرشتے گھبرانے لگ جائے, شیطان کی طرف دیکھے, شیطان رستے چھوڑ کے بھاگ جائے. ابا مقام اپنی جگہ ٹھیک ہے, تم باپ ہے بیٹی, یہ ملکت حضور نے میری کی تھی, میرے خاطر کوئی نہیں کرنی. اچھا عمر خاموشی سے واپس آ گئے. کیا کریں, ساری مسجد نبوی کی توسیع ہو گئی لیکن بیٹی والی بیٹی مکان ہی خالی نہیں کر رہی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دو ہماری بوڑھی ماں کو ساتھ لے کے گئی. حفصہ اعتراض نہ ہونا, رائے دے رہی ہیں میں عائشہ ہوں, اللہ اکبر, میں محمد کی زوجہ ہوں. تجھے یاد ہے وہ وقت کا کون سا جب صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے, تو حضور نے بچ میں فرمایا تھا مجھے میری عائشہ سے پیار ہے. یا رسول اللہ, اللہ اکبر, اے حفصہ تجھے پتہ ہے نا کہ اللہ کے نبی کو پھر کہا ہے اللہ کے نبی آپ کو مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے, تو آپ نے فرمایا مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے, میں وہی عائشہ ہوں. ہاں حفصہ جانتی ہو کہاں کہ میں وہی عائشہ ہوں. اللہ اکبر. جس کی پسلی اور سینے کے درمیان حضور نے سر رکھا تھا, دنیا سے جان دی تھی, میں وہی عائشہ ہوں. تیرے گھر بھی پیغام آیا تھا جب حضور بیماری کے عالم میں تھے. ہاں آیا تھا. بس میرے عزیزوں امہات المؤمنین بیٹھے, کوئی پیار کو, کوئی شور کو, کوئی میرے عزیزوں باپ کو یاد کر کے رونے کی. امہات المؤمنین بیٹھ کے حضور کو یاد کر کے رو رہی ہیں. تجھے وہ وقت یاد ہے نا, اللہ اکبر, جب حضور نے تیرے گھر کے پیغام پہنچایا تھا. حفصہ سے کہو میں آخری دن عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں. حفصہ نے اجازت دی تھی کہ نہیں, کہاں میں نے دی تھی. اے حفصہ, اللہ اکبر, تجھے وہ سارے دن یاد ہوں گے جب میرے پہ تہمت لگی تھی تو خدا کا قرآن آیا تھا.
لیکن حفصہ میں تیرے سے گزارش کرتی ہوں، اللہ اکبر، حفصہ یہ مکان خالی کر دے، مسلمانوں کو نماز کے لیے دے دے۔ اما حفصہ کہہ لے آیا باپ آیا تو انکار کر دیا، جس کی محمد نے نہ موڑی میں تیری کیسے موڑ سکتی ہوں؟ بلا میرے 22 لاکھ مربع میل کا فرق، روڈ بنائے، بنائے، ابھی پیسے دیتے ہیں، لوگوں کی دکانوں کو توڑ پھوڑ کر دیا، مکانوں کو توڑ پیسے دیتے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا فرق، جس کے عقل پر خدا بولے، خدا کا قرآن بولے، بیٹی کہہ رہی نہیں دینا، محمد نے مجھے دیا تھا۔ خلافت راشدہ کا نظام نہیں، سودی امریکی نظام ہے، تھپڑ پڑتے رہیں گے، مارے پڑتی رہیں گی، توبہ کرو، توبہ کرو، دینداروں کو اسکولیوں کے اندر لے کے آؤ، اور قرآن جاننے والوں کو لے کے آؤ، تاکہ محمد کا قانون اور محمد کے یاروں کا قانون میرا بھی ہو، اس پاکستان کی دھرتی پہ آ جائے۔ خدا کی قسم میرا منہ نہ کھلاؤ، جن کو میرا عزیز ہو تم اقتدار کی کرسی پہ لے کے آ رہے ہو، کیا انہوں نے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی منہ پر شراب نہیں دیکھی تھی؟ کیا حضرت حسین احمد مدنی کی داڑھی میں شراب نہیں پی کی؟ جاؤ مقاصد رائے پوری کی قبر سے جا کے پوچھو، ہائے ہائے کیا کہہ رہے تھے؟ عبد القادر رائے پوری کا بھانجا اور پوتا جو ہے کیا کہہ رہے تھے؟ حسین احمد مدنی اللہ کے واسطے معاف کر دے، اللہ کے واسطے معاف کر دے۔ اب مدنی نہیں وہاں کھڑے فرمایا نہیں، مدینے بیٹھے ہوئے تھے، نہیں، اللہ اکبر، بھانجا پوتا باہر آ گئے، کہتا عبد القادر رائے پوری کیا بات ہے، کس چیز میں؟ کہہ رہے تھے معاف کر دے، معاف کر دے، نہیں، کیا وجہ؟ رائے پوری فرماتے حسین احمد مدنی کہہ رہے میں تو معاف کر دوں، لیکن میرا اللہ معاف نہیں کرتا، جو آج پاکستان کے اندر خوشحالی کے دعوے دار ہیں، میرے سے تمہارے منہ کو ہاتھوں کو باندھ رکھا ہے، اور نہ میں تمہیں ان پارٹیوں کی میرے دل حقیقت بتاؤں، لیکن ہم خاموش ہی اچھے۔ خدا را اپنے مستقبل کا فیصلہ آٹا کے ساتھ ہے، 8 فروری کو اللہ کے واسطے سوچ سمجھ کے کرنا۔ اگر چاہتے ہو بچیوں کا پردہ برقرار رہے، اگر چاہتے ہو ملک کے اندر انگریز کا کالا قانون نہ آئے، چاہتے ہو پاکستان کے مقصد حاصل کرنے کا بیڑا غرق ہو جائے، تو پاکستان کے مقصد کو پورا کرنے کا بیڑا دیو اللہ اکبر بیڑا غرق ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ سود ہمارے گھروں کے اندر میرا دیو اور تالیوں کے دسترخوان کو بھی نظر آنے لگ جائے، اگر چاہتے ہو اس ملک کے اندر لاتا قانون آیا کالے کا قانون ہے، قرآن کا قانون چلا جائے، تو پھر میرے عزیزوں اپنے مزاج کے مطابق ووٹ دینا۔ اگر چاہتے ہو رب کی دھرتی پہ رب کا نظام آئے تو قرآن کی مزاج کے مطابق ووٹ ڈالنا۔ علماء سے پوچھنا بتاؤ ووٹ حقدار کون ہے؟ قسم اللہ کی تم پارٹی بازی سے نکل کر باہر آؤ، تمہارے سر پر قرآن ہے، تمہارے حلال ووٹ کا کہ جتنی پارٹیاں کھڑی ہیں کوئی حقدار نظر آ رہا ہے؟ بولو آ رہا ہے نظر؟ کہ کیوں دو نمبری کرتے ہو اپنے ساتھ؟ تو خدا کے گھر کے اندر اللہ نے میرا عزیزو 2 فروری کو تمہارے سے کھلوایا، 8 فروری کو بھی پھر 2 نومبری کرو گے، پھر تم جانو تمہارا خدا جانے۔ خدا کے واسطے گھر بیٹھ جاؤ، نہ ووٹ دو، لیکن ایسی شخصیت کو تو لے کے آؤ اللہ اکبر جس کے کردار میں آمنہ کے لال کی کوئی جھلک نظر آنے لگ جائے۔ ہمارا کسی بات سے واسطہ کوئی نہیں، جو بھی آئے گا اس کے لیے دعا ہے اللہ اسے اقتدار کی کرسی دے تو اللہ جل شانہ اسے کردار کی اقتدار والا عطا فرمانا۔ اسلام محمد ہوگی اکتوبر عائشہ جی ابا کو میرے کہہ ایک شرط ہے، کیا شرط؟ مکان دے دوں گی بس نبی کی توسیع میں لے آؤ، لیکن تجھے پتہ ہے اللہ اکبر یہ کھڑکی حضور نے بنوائی تھی، میں کھڑکی بند نہیں ہونے دوں گی، کھڑکی کھلی رہے گی۔ کیوں؟ پھر ماں اپنی چلی میں منہ رکھ کے رونے لگ گئی، کیوں؟ کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے، ان کی قبر کو دیکھ کر مجھے اپنے جی کو ٹھنڈا کر دے، میں حضرت عمر نے لکھ دیا حفصہ ہے میری بیٹی محمد کی گھر والی، پوری ازواج مطہرات کے دروازے بند ہو گئے، ایک ابو بکر کا دروازہ نہیں بند ہوا، ایک حفصہ کی کھڑکی قیامت کی صبح تک بند نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ سب کے دروازے بند کر دو، ابو بکر کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ باب السلام ابو بکر کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے، کورونا آیا تب بھی دروازہ کھلا ہوا تھا، بیماری آئی تب بھی دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک اماں حفصہ کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا اللہ اکبر، میرے عزیزو یہ خلافت راشدہ کا نظام ہے، تب
تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی تب آئے گی جب میرے عزیزوں یہ پاکستان، یہ سمجھو یہ پاکستان ہے، یہ سمجھو میرے عزیزوں اس کے اوپر جو حکمران ہے ہمارا دل ہے. اس دل کو بدلو اللہ کے واسطے، اس دل کی کیفیت کو بدلو، دل کے مزاج کو بدلو. اللہ سے مانگو، اتنا مانگو، اتنا مانگو کہ اللہ جل شانہ کی رحمتوں کے ساتھ ہمیں دینے والے بن جائیں. بس میرے عزیزوں آپ صدا سے درخواست کی کہ اللہ سے آپ بھی مانگے، میں بھی مانگے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، خلافت راشدہ کے قانون کے لیے، ناموس دفاع صحابہ کے لیے، ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے. اللہ اللہ ہم تیرے سے کچھ نہیں مانگتے، ایسا حکمران دے دے اللہ جس کے فیصلوں سے خوشحالی نہ آئے، جس کے کردار سے خوشحالی آئے. اللہ ایسا دے دے جو تجھے رو کے منانے والا نظر آ جائے. اللہ ایسا دے دے جو قرآن کو جاننے والا ہو. اللہ ہمیں ایسا حکمران عطا فرما دے جو شریعت کو جاننے والا ہو. اللہ ہمیں ایسا حکمران دے دے. لگتا آپ کو چاہیے نہیں، آپ آمین نہیں کہہ رہے ہیں. ذرا کے بیٹھو سارے میں 2009 سے تمہارے پاس ہوں، شیخ و فراز ہے 2023 آ گیا. دیکھ لو میرے جو کتنے سال ہو گئے، بے وفائی کی کرنی 14-15 سال ہے. میں مزاج کو جانتا ہوں. اللہ اکبر میرے عزیزوں، اللہ اللہ سے رو کے مانگو اس ملک کی بقا بقا کے لیے، ورنہ اسرائیل جیسا نمرود اللہ کی قسم پاکستان کی طرف آ کے خدا بھلا کرے مجاہدین کا. کہہ دو آمین.